اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو انسان تیرے دین کی حمایت کے لیے، اسلام کی نصرت و تائید کے لیے، اے اللہ جو انسان مسجد کے اندر مدرسے کے اندر دولت کو خرچ کر رہا ہے، اے اللہ تو اسے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی ذات کے محتاج ہو، تم سارے کے سارے لوگ اللہ کی نگاہ میں فقیر ہو، محتاج ہو۔ اور اس آیت کے اندر اللہ نے یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا۔ الناس کے اندر اس کائنات کے اندر رہنے والا ہر ایک انسان اس میں شامل ہے۔ اگر مسلمان شامل ہے تو غیر مسلم بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، بدھسٹ بھی شامل ہے، جین مت کا ماننے والا بھی شامل ہے۔ اس کائنات کے اندر رہنے والا، اس کا دھرم الگ ہو سکتا ہے، مذہب الگ ہو سکتا ہے، ذات اور برادری الگ ہو سکتی ہے، لیکن یا ایھا الناس کے اندر ہر ایک انسان شامل ہے، کسی بھی ذات کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، عقل کس بات کی ہے، گھمنڈ کس بات کی ہے؟ دولت کا غرور ہے، شہرت کا غرور ہے، مکانات کا غرور ہے، بزنس کا غرور ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی ذات کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کی رحم و کرم کے محتاج ہو، اللہ کے در۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ کی ذات پر ایمان ہے، ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا لیکن فرشتوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا ہے لیکن جنت و جہنم پر ہمارا ایمان ہے۔ ادعوہم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے معاذ تم یمن کی طرف جا رہے ہو، وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا اور اس بات کا ان سے اعتراف کروانا کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اے معاذ اگر تمہاری بات تسلیم کر لیں، تمہاری بات مان لیں، فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اے معاذ ان کو بتانا کہ کلمہ توحید کے بعد تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر تمہاری بات مان لیتے ہیں، تمہاری بات تسلیم کر لیتے ہیں، اے معاذ فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے ان کے مال کے اندر زکوٰۃ کو فرض کراتا ہوں۔ ایک وظیفہ آپ کو بتلاتا ہوں، یہ عمل آپ کر لو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے، ملائکہ آپ کے حق میں دعا کریں گے، اور حوالہ بھی آپ نوٹ کر لو، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ضمیر مغرب ہے تاجرانام، ضمیر مشرق ہے راہبانام، وہاں دیگر گوں ہے لہجہ لہجام، یہاں بدلتا نہیں زمانام، غلام قوموں کے علم عرفام کی ہے یہی رمز آشکارام، زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائے گردوں ہے بے کرانام، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کی خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، جس موضوع پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے وہ عنوان ہے فضل الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ اسی کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے 2-3 باتیں بنیادی طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز انفاق کہتے کس کو ہیں؟ لغت کے اعتبار سے انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اخراج المال الطیب فی الطاعات والمباحات، حلال کمائی کو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری والی جگہوں پر خرچ کرنا۔ انفاق کے لیے 2 شرائط ہیں۔
آپ جو مال اللہ کے راستے میں دے رہے ہو وہ مال آپ کا حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جہاں آپ دے رہے ہو وہ نیکی کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، اطاعت کا کام ہو۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ متقیوں کی پہچان ہے، اللہ والوں کی پہچان ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں مال نکال رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انسان اللہ کی نگاہ میں بہت ہی پرہیزگار ہے، یہ متقی انسان ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، قرآن حکیم خود اس بات کی شہادت، قرآن حکیم خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی دوسری سورت، سورۃ البقرہ، جب آپ پڑھیں گے، سورہ بقرہ کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے، متقیوں کی چند پہچان اللہ نے بتلائی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے دھرم اور مذاہب کے ماننے والے ان کی اپنی مذہبی کتابیں ہیں، ان مذاہب کی کتابوں کے اندر اگر آپ جائزہ لوگے ان کے اندر شک اور شبہ آپ کو مل جائے گا، ان کتابوں کے اندر آپ کو تحریف نظر آئے گی، لیکن قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن حکیم متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے باعث ہدایت ہے، باعث رہنما ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے متقیوں کی چند پہچان اللہ نے بتلائی۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہچان یہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جب وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ کی ذات پر ایمان ہے، ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا لیکن فرشتوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا ہے لیکن جنت و جہنم پر ہمارا ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے طور پہ ایمان والوں کو دے رکھا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے تو اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے متقیوں کی پہچان بتلائی کہ متقی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر خرچ کرنے کی صفت، یہ کوالٹی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ متقیوں کی پہچان آپ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حقیقی مومن قرار دیا ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی طور پر ایمان والے ہیں، یہی لوگ پکے سچے مسلمان ہیں۔ جو خرچ کرتے ہیں، اللہ نے کہا وہی پکے مسلمان ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یہی لوگ حقیقی طور پر مسلمان ہیں، حقیقی طور پر یہی ایمان والے ہیں۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے ایک بات یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں، آپ اللہ کے راستے میں جو بھی آپ دیتے ہو وہ سب کا سب آپ کا اسٹور ہو رہا ہے۔ جو بھی آپ دے رہے ہو، آپ اللہ کے راستے میں لاکھ دیتے ہو وہ بھی جمع ہو رہا ہے، آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ نکال رہے ہو وہ بھی اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے۔ بھئی دنیا کے اندر آپ بینک بیلنس اکٹھا کرتے ہو، آپ اسی ممبئی کے اندر، بھائی یہاں پہ اکثر لوگ، کوئی بہار سے ہے، کوئی یو پی سے ہے، لوگ یہاں پہ کمانے کے لیے آئے، روزی روٹی کے لیے آئے ہیں۔ آپ یہاں پہ آئے ہو، آپ یہاں 10 سال 20 سال دینے کے بعد آج آپ کے پاس لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس مکان ہے، زمین بھی آپ خرید لیے ہو، بالفاظ دیگر آج آپ کروڑ پتی ہو، بھائی بہت بڑا بزنس آپ نے تیار کر لیا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کروڑ پتی نہیں، آپ ارب پتی ہو جاؤ۔
آپ صرف واشی ناکا کے نہیں بلکہ مہاراشٹر کی سب سے امیر انسان آپ ہو جاؤ، لیکن جیسے ہی آپ کے دل کی دھڑکن بند ہوئی، سانسیں روکی، آپ کی اولاد لے جا کر کے آپ کو قبر میں دفن کر کے چلی آئے گی، دولت پر کسی اور کا قبضہ ہو جائے گا، آپ کے مکانات پر کسی اور کا قبضہ ہے، دولت پر کسی اور کا قبضہ ہے، زمینیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، اولاد کے درمیان تقسیم ہو رہی ہیں، بیوی کے درمیان تقسیم، بیویوں کے درمیان تقسیم ہو رہی ہیں، دولت جو آپ نے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پوری زندگی آپ نے محنت کر کے جو بزنس آپ نے تیار کیا تھا، جو مال و دولت آپ نے اکٹھا کیا تھا، مرنے کے بعد وہ سارا کا سارا اسٹور کیا ہوا، سارا کا سارا اسٹور کی ہوئی سمپتی کسی اور کی ہو گئی۔ یہ دنیا کا حال ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے میں آپ دیتے ہو تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے پاس جمع ہو رہی ہیں، اور رب کریم وعدہ کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں پائی پائی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا، ایک ایک روپے کا تم کو اللہ کا حساب ملے گا، ایک روپیہ بھی جو تم نے اللہ کے راستے میں نکالا ہے وہ تم کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں پوری انسانیت کے سامنے انصاف کے ساتھ آپ کو دیا جائے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اے لوگو تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو بھی نیکیاں، جو بھی بھلائی کے کام، جو بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، مرنے کے بعد وہ ساری کی ساری نیکیاں تم کو دے دی جائیں گی، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے ساتھ ظلم نہ کیا جائے گا، تمہارے ساتھ زیادتی نہ کی جائے گی۔ تم نے اگر اللہ کے راستے میں 10 روپیہ خرچ کیا ہے تو اس کا بھی تم کو حساب ملے گا، تم نے اللہ کے راستے میں اگر 1 لاکھ خرچ کیا ہے تو اس کا بھی حساب تم کو ملے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہیں اللہ نے فرمایا کہ انسان اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کیا ہے تو کل قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے تیرا حساب و کتاب تیرے سامنے ہوگا۔ آپ اللہ کے ہاں اسٹور کرو، آپ کو سارا کا سارا واپس مل جائے گا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دنیا کے اندر اسٹور کر کے کسی اور کے ہاتھ میں دولت دینا چاہتے ہو، یا پھر آخرت میں اسٹور کر کے اپنے لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ اسٹور کرو گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے ایک بات بنیادی طور پہ یہ بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے دولت کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی رزاق وہ ہے، رب العالمین وہ ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ سب سے پہلی آیت پر الحمدللہ رب العالمین، ایک مسلمان ہر نماز میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ رب العالمین، ہم اس صفت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو رب العالمین ہے، وہ انسانوں کو کھلا رہی ہے، جانوروں کو کھلا رہی ہے، جنات کو کھلا رہی ہے، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، اس کائنات کے اندر رہنے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں، سارے لوگوں کی روزی روٹی، سارے لوگوں کو رزق وہی ذات دے رہی ہے۔ بھئی اللہ کی ذات کو، اللہ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے بھائی، ہم فقیر محتاج لوگ، اللہ اگر نہ نوازے، اللہ کی توفیق اگر ہمارے ساتھ نہ ہو، ہم کس کام کے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حقیقت کو، ہماری حیثیت کو، ہماری اوقات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر اس چیز کو ذکر کیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی ذات کے محتاج ہو، تم سارے کے سارے لوگ اللہ کی نگاہ میں فقیر ہو، محتاج ہو۔ اور اس آیت کے اندر اللہ نے یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا۔ الناس کے اندر، اس کائنات کے اندر رہنے والا ہر ایک انسان اس میں شامل ہے، اگر مسلمان شامل ہے تو غیر مسلم بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، بدھسٹ بھی شامل ہے، جین مت کا ماننے والا بھی شامل ہے۔ اس کائنات کے اندر رہنے والا، اس کا دھرم الگ ہو سکتا ہے، مذہب الگ ہو سکتا ہے، ذات اور برادری الگ ہو سکتی ہے، لیکن یا ایھا الناس کے اندر ہر ایک انسان شامل ہے، کسی بھی ذات کا ماننے والا ہو،
किसी भी मजहब का मानने वाला हो, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, अकड़ किस बात की है, घमंड किस बात की है, दौलत का गुरूर है, शोहरत का गुरूर है, मकानात का गुरूर है, बिजनेस का गुरूर है, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सब अल्लाह की जात के मुताज हो, तुम सब के सब अल्लाह की रहम और करम के मुताज हो, अल्लाह के दर के भिखारी हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की जात को तुम्हारे दौलत की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह सवाल तो इसलिए करता है, अल्लाह खर्च करने की बात इसलिए करता है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, तुम अल्लाह के रास्ते में जो भी दे रहे हो, अल्लाह के रास्ते में जो भी खर्च कर रहे हो, फलिअनफुसिकुम, ये तुम्हारे अपनी जात के लिए है, तुम्हारी अपनी आखिरत के लिए है, आने वाली जिंदगी के लिए है। भाई इसमें अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमसे इसलिए कह रहा है ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी संवर जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम मन अमिला सालिहन फलिनफ्सी, जिसने नेक काम किया है वो उसी के लिए है, उसको अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह के ताल्लुक से ये बुनियादी तौर पे 3-4 बातें थीं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो एक चीज़ आपके जहन में भी होनी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च किया जाता है उसकी 2 किस्में होती हैं, एक तो वाजिब है और एक नफली सदक़ात हैं। वाजिब यानी आपको अल्लाह ने दौलत दिया है, माल निसाब को पहुंच गया है तो ज़कात आपको निकालना है तो निकालना है। आपकी बीवी के पास, आपकी वाइफ के पास सोना है, चांदी मौजूद है और वो दोनों निसाब को पहुंच गए हैं तो आपको ज़कात निकालना है तो निकालना है, ये आप पर वाजिब है, ये ज़रूरी है। और ये बात, ये मेरी कोई अपनी बात नहीं है, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत है, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन की तरफ रवाना कर रहे हैं, यमन की तरफ भेज रहे हैं और उनको नसीहत कर रहे हैं, ऐ मुआज़ उदउहुम इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, ऐ मुआज़ तुम यमन की तरफ जा रहे हो, वहां के लोगों को सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देना और इस बात का उनसे इतराफ़ करवाना कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं। फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिक, ऐ मुआज़ अगर तुम्हारी बात तस्लीम कर लें, तुम्हारी बात मान लें, फ़अलिमुहुम अन्नल्लाह क़द इफ़्तरज़ अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, ऐ मुआज़ उनको बताना कि कलमे तौहीद के बाद तुम्हारे ऊपर दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं। फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिक, अगर तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम्हारी बात तस्लीम कर लेते हैं, ऐ मुआज़ फ़अलिमुहुम अन्नल्लाह इफ़्तरज़ अलैहिम ज़कातुन फ़ी अमवालिहिम, अल्लाह ने उनके माल के अंदर ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। माल अगर निसाब को पहुंच गया है तो ज़कात आपको निकालना है। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह हमें एक किस्म वाजिब सदक़ात की है, माल निसाब को पहुंच गया है, ज़कात का निसाब पूरा हो गया है, आपको माल निकालना है। लेकिन कुछ सदक़ात ऐसे हैं जो नफली हैं, नफली सदक़ात हैं। नफिल का मतलब तो ज़ायद, फ़र्ज़ के अलावा जो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हो उसी को नफली बोलते हैं, उसी को ततव्वु अरबी ज़बान में कहा जाता है, वो नफली सदक़ात हैं। अगर आप नफली सदक़ात अल्लाह के रास्ते में निकालते हो तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इस पर क्या सवाब आपको मिलेगा, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं, 2-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली चीज़, जो इंसान अल्लाह के रास्ते में नफली सदक़ात करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, ऐसे इंसान को खुश होना चाहिए, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए अजर अजीम का वादा किया है। अल्लाह ताला ने आपके लिए मरने के बाद हश्र के मैदान में बहुत बड़े थवाब का वादा किया है और अल्लाह कितना अजर देगा इसका कोई हिसाब व किताब नहीं है। कुरान हकीम इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया, फरमाया अल्लाह ने जो लोग अपने माल को रात में खर्च करते हैं, जो लोग अपने माल को दिन में खर्च करते हैं, जो लोग अपने माल को दिखा करके खर्च करते हैं, जो लोग अपने माल को छिपा करके खर्च करते हैं। अल्लाह ताला ने माल के खर्च करने की 4 तरीके बतलाए। रात में इंसान खर्च करे, कभी दिन में खर्च करे, कभी दिखा करके खर्च करे, कभी छुपा करके खर्च करे। भाई ऐसा माहौल जहां पे लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहे हैं, लोग बखील हैं, लोग कंजूस हैं,
تو ایسے ماحول میں چاہیے کہ انسان دکھا کر کے خرچ کرے تاکہ لوگ کم از کم دیکھ کر کے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ کے مسجد کے اندر QR کوڈ لگا ہوا ہے، ڈونیشن باکس ہے، لیکن میں یہاں پہ جب سے آیا ہوں لوگ ہو سکتا ہے چھپے طور پہ ڈالتے ہوں، چھپے طور پہ پے کرتے ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ دکھا کر کے لوگوں کے سامنے بھی آپ دو تاکہ جو بخیلی ہے، جو بخالت ہے، جو لوگ دل کے اعتبار سے بخیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کم از کم دیکھ کر کے ان کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ نے فرمایا جو رات میں خرچ کرتے ہیں، جو دن میں خرچ کرتے ہیں، جو دکھا کر کے اور جو پوشیدہ طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے، ایسے لوگوں کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے۔ بھائی ساری نیکیاں اللہ دیتا ہے، ساری چیزوں پر ثواب اللہ دیتا ہے، نماز آپ پڑھتے ہو ثواب دینے والا اللہ ہے، قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہو ثواب دینے والا اللہ ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کا حساب، اس کا بدلہ اللہ تم کو دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، محدثین لکھتے ہیں، شارحین حدیث لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر خصوصی طور پہ تم کو دے گا، اللہ کتنا دے دے گا اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کے حق میں فرشتے خصوصی طور پہ دعا کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں مسجد کے اندر بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی کہتا ہے امام صاحب والد صاحب کی طبیعت خراب ہے دعا کر دیجئے، کوئی کہتا ہے والدہ کی طبیعت خراب ہے دعا کر دیجئے، کوئی آتا ہے کہتا ہے امام صاحب روزی روٹی کی تلاش میں آئے ہیں، روزی روٹی مل نہیں پا رہی ہے، کسی کو نوکری ملی نہیں ہے، کسی کو نوکری ملی ہے تو اچھی نہیں ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کی بچی بیمار ہے، لوگ دعا کے لیے آتے ہیں۔ میں ایک نسخہ آپ کو بتلاتا ہوں، ایک وظیفہ آپ کو بتلاتا ہوں، یہ عمل آپ کر لو، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے، ملائکہ آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ اور حوالہ بھی آپ نوٹ کر لو، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ حدیث آئیے پوری حدیث آپ دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد الا فیہ ملکان ینزلان، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز آسمان دنیا سے دو فرشتے اس زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں، ہر روز آسمان دنیا سے دو فرشتے اس زمین کے اوپر آتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے ہوئے کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو انسان تیرے دین کے راستے میں دولت کو خرچ کر رہا ہے، اے اللہ تو اسے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دے دے۔ اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو انسان تیرے دین کی حمایت کے لیے، اسلام کی نصرت و تائید کے لیے، اے اللہ جو انسان مسجد کے اندر مدرسے کے اندر دولت کو خرچ کر رہا ہے، اے اللہ تو اسے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دے دے۔ اللہم آتی منفقا خلفا، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے بھائی اللہ اسے انسان کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دے دے، اور زیادہ اس کی دولت میں برکت عطا فرما جو تیرے دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ آپ دارالسلام کی مسجد میں جمعہ کے دن آتے ہو، صرف جمعہ کے دن آپ آتے ہو، جمعہ کے بعد بھی اصولی ہوتی ہے، آپ جمعہ کی اصولی میں اپنا ایسا معمول بنا لو، ہر جمعہ کے دن آپ سے جتنی توفیق ہو سکے گی کم از کم 1 روپیہ ہی صحیح آپ مسجد کی جھولی میں ڈالو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، ہر جمعہ ہی کو صحیح فرشتوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ آپ 5 وقتہ نمازی ہو، ہر نماز میں آپ آتے ہو، میں آپ سے نہیں کہوں گا 1000 2000 مسجد کے ڈونیشن باکس میں آپ ڈالو، لیکن کم از کم ایسا معمول ایسی عادت بنا لو کہ 1 روپیہ ہی صحیح آپ ڈالو، 10-5 روپیہ ہی صحیح ڈالو، آپ روز آنا فرشتوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ اور یقین مانیے اگر یہ عمل آپ نے کرنا شروع کر دیا، فرشتوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے، نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچا ہے، آپ یہ عمل کر کے دیکھو تو صحیح۔ اللہم آتی منفقا خلفا، فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ ایسے انسان کو اور زیادہ عطا فرما۔ یہ دوسرا فائدہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کے لیے نیکی اور بھلائی کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔
اور جب نیکی اور بھلائی کا راستہ آسان ہو جائے جس کے لیے، تو ایسے انسان کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں سورت ہے سورۃ اللیل۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ ٹائم نکال کر کے اس سورت کی شروعات کی آیتیں پڑھنا، اس کا ترجمہ آپ دیکھنا، تفسیر آپ دیکھنا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ بھی ہمارے سماج کا اور اس دور کے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے پاس سب کچھ کرنے کو ٹائم ہے لیکن قرآن کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا سمے نہیں ہے ہمارے پاس۔ بھائی آپ اگر بزنس اور کاروبار آپ کا اچھا نہیں چل رہا ہے، اگر آپ پریشان حال ہیں، گھر کے اندر مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، قرآن حکیم سے رشتہ جوڑ کے دیکھو، رب کا فرمان کہتا ہے مصیبتیں اور پریشانیاں ہم یوں دور کر دیں گے۔ قرآن حکیم کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد اب سورہ لیل پڑھنا، واللیل اذا یغشام والنہار اذا تجلام وما خلق الذکر والانثى۔ اللہ تعالیٰ چند چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، واللیل اذا یغشام، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلام، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، جس نے میل اور فیمیل کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، اے انسان اس دنیا کے اندر تیری کوشش الگ ہے۔ ان سعیکم لشتی، اس دنیا کے اندر ہم سب مسافر ہیں، اس دنیا کے اندر ہم سب اپنی زندگی طے کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر انسان کی کوشش الگ ہے، ہر انسان کی محنت الگ ہے، تم میں سے ہر انسان الگ الگ ڈگر پر چل رہا ہے۔ ان سعیکم لشتی، کوئی نماز پڑھ کر کے جنت کا راستہ طے کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو بنا رہا ہے، اور وہیں پر کوئی ایک انسان ایسا بھی ہے جھوٹ بول کر کے، بے ایمانی کر کے، نمازیں چھوڑ کر کے، قرآن سے غافل ہو کر کے ایک انسان اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے، جہنم کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ ان سعیکم لشتی، ہر انسان کی کوشش الگ ہے، ہر انسان کی محنت الگ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، ایسا انسان جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وَاتَّقَى، اللہ سے ڈر گیا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، لا الہ الا اللہ کی اس نے تصدیق کی، لا الہ الا اللہ کو اس نے اقرار کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، توحید کا اقرار کیا، اللہ سے ڈر گیا، اللہ فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایسے انسان کے لیے ہم نیکی کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کے راستے کو آسان کر دے گا، اور جس کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جائے، جس کے لیے بھلائی کا راستہ آسان ہو جائے، جس کے لیے دین کا راستہ آسان ہو جائے، ایسے انسان کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور یقین مانیے اگر یہ کوالٹی، اگر یہ صفت آپ کے اندر پائی جا رہی ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں آپ دینے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مرنے کے بعد حشر کے میدان میں عاملہ کلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن قیامت کے دن جنت کے دروازوں سے لوگوں کو پکارا جائے گا۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد، جو انسان جہاد کرنے والا ہوگا، جو انسان دین کی خاطر اپنی جان اور مال کو قربان کرنے والا ہوگا، دعی من باب الجہاد، ایسے انسان کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ، جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے خرچ کرنے والوں کے دروازے سے پکارا جائے گا، باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، یا اللہ کے دین سے غافل ہو کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و فضیلت سے غافل ہو کر کے، دین سے غافل ہو کر کے جہنم کا راستہ طے کرنا چاہتے ہو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی یہ تیسرا فائدہ یہ ہے اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد حشر کے میدان میں آپ سب جانتے ہیں، حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ بڑا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، بالکل نزدیک ہوگا،
ایک عام انسان تو عام انسان، انبیاء کا حال بھی ان کی زبان پر بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس ٹینشن کے عالم میں اگر آپ نے اللہ کے راستے میں دنیا کے اندر مال کو خرچ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ حتی یقضی بین الناس، ہر انسان مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اپنے اس مال کے سائے تلے ہوگا جسے اس نے اللہ کے راستے میں نکالا ہے۔ جو مال آپ نے اللہ کے راستے میں نکالا ہے، یہ مال کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ کے لیے سائبان بن کر کے کھڑا ہو جائے گا، آپ کو سایہ وہاں نصیب کرے گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے حشر کے میدان میں نفسی نفسی کے عالم میں آپ کو سائبان چاہیے یا پھر دیگر لوگوں کی طرح پریشان ہونا چاہتے ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آپ نے خطاب کیا، صحابہ کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا میرے صحابہ الا ادلکم علی ابواب الخیر، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو بھلائی کے راستوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ الصوم جنۃ، تم نوجوان ہو، جوان ہو، برائی میں غلط کام میں واقع ہونے کا ڈر ہے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرو، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والصدقہ تطفئ الخطیہ، انسان اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ انسان کے گناہوں کو بالکل ویسے ہی مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے میزان حسنات میں اضافہ ہو جائے گا۔ حشر کے میدان میں ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب اس چیز کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اعمال کو ریکارڈ کرنے، ہمارے اور آپ کے اعمال کو تولنے کے لیے انصاف کا ایک ترازو رکھے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہا ہے اے لوگو تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے ہم ایک انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جب ترازو رکھا جائے گا اس ترازو میں بےایمانی نہیں کی جائے گی، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اللہ فرما رہا ہے اے لوگو اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کیا ہے تو اسے ہم اس دن قیامت کے دن اس ترازو کے اندر اسے پیش کر دیں گے، ترازو کے اندر تم اسے موجود پاؤ گے۔ انسان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کیا ہے تو حشر کے میدان میں انصاف کے ترازو کے اندر اس کو دیکھے گا۔ اگر برائی کیا ہے، غلط کام کیا ہے، جرم کیا ہے، رات کی تنہائی میں اکیلے میں جو جرم تم نے کیا ہے، مرنے کے بعد حشر کے میدان میں انصاف کے اس ترازو کے اندر اسے بھی تم موجود پاؤ گے۔ میرے بھائی اور دوستو، انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، بس میں وہی کہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا اے میرے صحابہ من استطاع منکم ان یستتر من النار، سے ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم میں سے جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، جہنم سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے، ولو بشق تمرہ، کھجور کی گٹھلی دے کر کے ہی صحیح، فلیفعل، ایسے انسان کو چاہیے کہ ایسا انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا فکر مند ہو جائے۔ آپ کو اللہ نے بہت زیادہ دولت نہیں دی ہے، بہت زیادہ نوازا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ 1 روپیہ تو اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، 10-5 آپ خرچ کر سکتے ہو، ایسا معمول اور ایسی عادت اپنے اندر پیدا کرو، ہر روز نہ صحیح ہفتے میں ہی کم از کم ایک دن ایسا متعین کرو جس دن آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس مرحلے سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو یقین مانیے یہ کل قیامت کے دن میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ ہوگا۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ کو ایک مقام اور ایک عزت آپ کو عطا کرے گا۔ یقین مانیے اگر آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا تو یہ عمل آپ کو جہنم سے نجات دلانے میں اور جنت کے اندر آپ کو ایڈمیشن دلانے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اتنا سب کہنے کے بعد، اتنا سب سنانے کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ سے اب یہ بھی کہا جائے، اب آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کیا جائے، آپ کے سامنے بات بھی کہی جائے کہ آپ دارالسلام کی مسجد میں آتے ہو، مسجد کے تعاون کا خصوصی خیال رکھو۔ عقل مند رائے اشارہ کافی ہے، کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی ہیں، کچھ باتیں سمجھ لی جاتی ہیں۔ اور اخیر میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا تقریباً 2 جمعہ پہلے کی بات ہے، اعلان کیا گیا تھا کہ احمد بھائی کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی۔ ابھی کل خبر ملی ہے کہ طبیعت الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں کافی اچھی ہے، کافی اچھی ہے۔
اور ان کے والد صاحب نے یہاں تک کہا کہ یہ سب نمازیوں کی دعاؤں کا اثر ہے، نمازیوں کی دعاؤں کا اثر اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید درخواست کی ہے آپ لوگ مزید دعا کریں کہ اللہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔